آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی طرف رجوع کریں آج کی صبح، اور آج ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب 18ویں سے 29ویں آیت تک، اور ان آیات کو ہمارے لیے محترمہ مسز کیتھرین رومیل صاحبہ تلاوت کریں گی۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں جو نہ صرف تھواتیرا کی کلیسیا کے لیے بلکہ عالمگیر کلیسیا کے لیے لکھا ہوا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نہ واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر مسیح یسوع کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ ہم ان دنوں میں 7 کلیسیاؤں کے نام جو 7 خط لکھے گئے مکاشفہ کی کتاب میں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرے ایک فاضل دوست نے کل مجھے فون کیا جو ایک بہت بڑی کلیسیا کے پاسبان ہیں، چرچ آف پاکستان کی ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کی کتاب خریدی ستمبر میں، اور اس پر ہم نے اپنے پیغامات کا آغاز کیا ستمبر کے آخری ہفتے سے، اور ہم فلاڈیلفیا کی کلیسیا تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تو بہت سپیڈ ہے، آپ تو نیکسٹ اتوار تک اس کو ختم کر دیں گے ان 7 خطوط کو۔ تو انہوں نے کہا جی سر۔ میں نے کہا کہ میں بھی پیغامات دے رہا ہوں
ان خطوط پر، لیکن ابھی تک ہم چوتھے خط تک ہیں، اور آج تھواتیرا کی کلیسیا پر یہ آخری پیغام ہوگا تاکہ ہم آگے اب سردیس کی کلیسیا تک پہنچ پائے۔ ابھی تک تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں ہم نے جو چند ایک باتیں سنی وہ یہ ہیں کہ خدا اپنے خاص القاب کے وسیلے سے کہ اس کی آنکھیں شعلے کی مانند اور اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ خداوند عدالت اور اپنی حکومت کے ہمیشہ تک قائم رہنے کا بیان کرتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کے کاموں، محبت، ایمان، خدمت اور صبر اور پچھلے کاموں کی نسبت اب کے جو موجودہ کام ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو ایک شکایت بھی ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ تو نے ایزبل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے رہنے دیا، اور یہ انتہائی گھرونے کام کرنے پر کلیسیا کے لوگوں کو مائل کر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا تعلق اسی کلیسیا سے ہے، اور یہ تھواتیرا کی کلیسیا کے لوگوں کو گناہ کی جانب مائل کر رہی ہے، اور ایسی تعلیم دے رہی ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ تمام کام جو وہ تھواتیرا شہر میں رہ کر رہے ہیں ان سے ان کی روحانیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو بستر پر ڈالوں گا، میں اس کو ناکارہ کر دوں گا، اور وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو اس کے سے کام کرتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے فرزند ہیں، نہ صرف میں ان کو بڑی مصیبت میں پھنساؤں گا بلکہ میں ان کو جان سے ماروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب یہ بیان کر لیتے ہیں اس کے بعد خداوند یسوع مسیح فوری طور پر ان لوگوں کو مخاطب ہوتے ہیں جو ایماندار تھے۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اقلیت تھے یا اکثریت تھے۔ کم لوگ خداوند کے ساتھ وابستہ رہ گئے یا زیادہ لوگ تھے، لیکن غالب خیال یہ ہے کہ یہ لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے جو خداوند کے ساتھ وفادار رہے۔ اور المیہ یہ ہے دنیا کی تاریخ میں کہ خدا کو ماننے والے لوگ خدا کے ساتھ قائم اور وابستہ رہنے والے لوگ ہمیشہ ایک بقیے کی صورت میں ہوتے ہیں، اور یہ بقیہ یہاں پر ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بقیہ ہے جو جنہوں نے ایزبل کی اور اس شہر کی بری تعلیمات، گناہ آلود زندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ میں ان پر اور زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے آنے تک جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی ایمان جو تمہارے پاس ہے، یہ اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں یہ دو طرح کے لوگ جو شیطان کے لوگ ہیں وہ خدا کے لوگوں کو ہمیشہ مارنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ کسی اور عقیدے کو ماننے والے لوگ ہوں۔ یہاں پر تھواتیرا کی کلیسیا کے لوگوں کو یہ خط لکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح واضح طور پر اس کلیسیا کے شرکاء کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک وہ جو ایزبل کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں اور وہ اس کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو خداوند کی سچی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس تعلیم کو نہیں مانتے جو ایزبل کے پیروکار ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اب 26ویں آیت میں جس سے آج ہم آغاز کریں گے، جو غالب آئے
اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ ہم اس آیت سے آج شروع کریں گے اور آخر تک کوشش کریں گے کہ ہم آخر تک چلے جائیں۔ 26ویں آیت غالب آنے والوں کا بیان کرتی ہے، اور یہ 7 خطوط میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ چونکہ میں غالب آنے والوں کی تشریح اور تفسیر بھرپور انداز میں اسی پلپٹ پر سے کر چکا ہوں، اس لیے اب اس پر مجھے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ پیغامات میں ان کا ذکر میں تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ غالب آنے والوں سے کیا مراد ہے۔ یہ جو غالب آئے ہیں، یہ جو مسیح کے ساتھ پیوست رہے ہیں، ان کے لیے آج خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے باقی کی کلیسیاؤں میں صرف غالب آنے والوں کے لیے لکھا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا خداوند یسوع مسیح اضافہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے۔ یہ جنگ جس کو ہم ایمان کی جنگ کہتے ہیں، یہ جدوجہد جو اس دنیا میں ہمیں درپیش ہے، یہ چند روزہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایک معنوں میں چند روزہ ہے کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن ایمان کی یہ دوڑ جب تک ایماندار اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک اس کی زندگی میں جاری رہتی ہے۔ یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے گا، یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا سمرنا کی کلیسیا کو کہہ رہا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو آخر تک عمل کرے گا میں اسے قوموں پر اختیار بخشوں گا۔ آخر تک عمل کرنا، یہ ہماری زندگی میں ایمان کی دوڑ اور ایمان کی اس جد و جہد کے قائم رہنے کا، اس کی کنٹینیوٹی، اس کے تسلسل کا بیان کرتا ہے۔ یہ جنگ یہ نہیں کہ آپ چند روز کے لیے آپ نے جنگ کی، آپ نے ایک فتح حاصل کر لی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، نہیں۔ ایمانداروں کی زندگی میں یہ جد و جہد مسلسل رہتی ہے۔ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف میری زندگی میں مسائل کیوں ہیں، صرف میں کیوں مسائل کا شکار ہوں؟ اس لیے کیونکہ ہم ایماندار ہیں۔ ہم خداوند کے بخشے ہوئے ایمان اور اس کی تعلیمات کے مطابق بغیر کھوٹ کے، بغیر منافقت کے، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان کی مخالفت ہمیشہ کی جائے گی۔ اور میں نے پچھلے مرتبہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ دنیا کی یہ روایت ہے کہ یہاں پر لوگ ہمیشہ برابا کو پسند کرتے ہیں اور یسوع کو ہمیشہ صلیب دینے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جیت مسیح کی ہوئی، برابا کا آپ کوئی ذکر نہیں پڑھتے نہ سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مسیح کے ساتھ آپ مسیح کے بارے میں اس کے نجات بخش کام، اس کی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے، آسمان پر جانے، کلیسیا کے قیام اور آج کے دن تک آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے ایمانداروں کی۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں لوگ ہمیشہ برائی کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اچھائی کی مدد کرنے کے لیے بہت کم لوگ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو ہیں ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں پہلی جو تلقین کر رہے ہیں تھواتیرا کے اس خط کی نسبت سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے آخری دن تک، ہم نے اپنے آخری سانس تک، اپنے جسم میں موجود جب تک یہ زندگی ہے تب تک ہم نے
اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، جان دینے تک وفادار رہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس کے بعد ان کے لیے خدا نے قوموں پر اختیار دینے کی، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا قوموں پر اختیار دوں گا، یہ پوری دنیا، یہ وسیع تر مفہوم میں دنیا کی تمام قوموں کے لیے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کے بارے میں زبور کی کتاب دوسرا زبور اور اس کی 8ویں آیت میں، جس کو ہم مسیحائی زبور کہتے ہیں، دوسرا زبور، اس میں خدا کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا۔ خداوند ہمیں محدود برکتیں دینے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ اگر ہم وفادار رہیں، اگر ہم جان دینے تک وفادار رہیں، تو خدا ہمیں پوری دنیا پر اختیار بخشنے کا، قوموں پر اختیار دینے کا حق بخش رہے ہیں۔ یہ حق خدا کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا اور پھر بیٹے کی طرف سے یہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ حق یا اختیار کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ یہ اختیار خدا نے آغاز میں آدم اور حوا کو دیا تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ یہ اختیار ہے تم ساری کائنات پر حکمرانی کرو۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کے پہلے باب کی آخری آیات یہ بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے خدا نے حکمرانی کا یہ حق انسانوں کو ابتدا میں آدم اور حوا کو دیا تھا کہ وہ ساری کائنات پر اور تمام مخلوقات پر وہ حکمران ہو جائیں۔ خدا نے ان کو اپنے نائب ہونے کا حق دیا تھا، اور جس طرح سے زبور 8واں یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے انسان کو جب پیدا کیا اسے خدا سے کچھ ہی کم تر پیدا کیا تھا۔ یہ بالکل درست ثابت ہوا جب خدا نے انسان کی پیدائش کے بعد، اس کی تخلیق کے بعد اس کو یہ حق بخش دیا کہ وہ اس کا نائب ہوگا، وہ اس زمین پر حکمران ہوگا، وہ خدا کے اماں پر خدا کے بخشے ہوئے اختیار کے ساتھ اس کائنات پر حکمران ہوگا۔ لیکن اختیار کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ حق انسان نے کھو دیا تھا، ابلیس نے اس سے یہ حق لے لیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختیار کرنے کی اختیار رکھنے کی، حکمرانی کرنے کی طاقت انسان میں سے جاتی رہی۔ میں اس لفظ کو آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا مزید کھولنا چاہتا ہوں۔ اختیار کے لیے یونانی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ڈائنامس، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے ڈائنامس، کیونکہ اسی سے ڈائنامائٹ، جس سے ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، ڈائنامائٹ، اسی سے ڈائنامو جو روشنی دینے کے لیے کسی زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے، اور آج ہم یہی لفظ ڈائنامو جنریٹرز میں جہاں بجلی پیدا کی جاتی ہے اس پرزے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈائنامو، جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ڈائنامس لفظ کلام پاک میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ڈائنامس کا مطلب ہے کچھ کرنے کی طاقت یا صلاحیت۔ مثال کے طور پر آپ ایک بیج کو دیکھیے، ایک بیج کو جب آپ بظاہر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس بیج کے اندر ایک پودا بننے یا درخت بننے کی صلاحیت اور قوت چھپی ہوتی ہے۔ ہم اس کو ڈائنامس کہتے ہیں، وہ طاقت جو کسی کے اندر کچھ کر گزرنے کے لیے جو قوت اور طاقت موجود ہوتی ہے، ہم اس کو ڈائنامس کہتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے بارے میں بھی جب رومیو کے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 16ویں آیت میں مقدس
پالوس یہ کہتا ہے کہ انجیل کا پیغام ہر ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، تو وہاں پر بھی وہ یہی لفظ ڈائنامس استعمال کرتا ہے کہ خدا کا یہ پاکلام، انجیل کی یہ پریم کہانی جب یہ بیان کی جاتی ہے تو اس انجیل کے پیغام کے اندر کچھ کر گزرنے کی، پتھر دلوں کو توڑ دینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ سو ڈائنامس یہ اس صلاحیت کا نام ہے جو کچھ کر گزرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ جو پاک کلام میں استعمال کیا گیا وہ ایکسوزیا ہے۔ ایکسوزیا کا مطلب وہ اختیار ہوتا ہے جو کسی شخص کو حکومت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ اختیار ہے، یہ عدالتی، اخلاقی، قانونی اختیار ہوتا ہے جو ہم کسی شخص کو وہ اختیار بخشتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس آپ سب کی طرف سے مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے انجیل کی منادی کروں۔ یہ اختیار آپ کی طرف سے مجھے بخشا گیا اور میں اس کی مشق کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر، اس کو پارلیمنٹ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس ملک کے امور سلطنت کو نبھائے اور بطور وزیر اعظم وہ حکمران ہو۔ یہ اختیار ایکسوزیا کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی لفظ اس وقت استعمال کیا جب انہوں نے کہا متی کے انجیلی بیان اس کے 28ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ایکسوزیا ڈائنامس تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر قدرت، صلاحیت اور طاقت یہ پہلے سے موجود ہے۔ اب اس کو ایکسوزیا اختیار بھی دیا گیا کہ وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان نے، خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تو ڈائنامس کو ان میں رکھا، حکومت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی۔ کائنات کے کسی اور مخلوق کے اندر، کسی اور چیز کے اندر یہ طاقت موجود نہیں تھی۔ اگرچہ دنیا میں انسان سے بڑھ کر ہمیں بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو طاقتور ہمیں لگتی ہیں انسان سے بھی زیادہ، لیکن خدا نے حکومت کرنے کی یہ صلاحیت صرف اور صرف آدم اور حوا میں رکھی، ڈائنامس، اور پھر ایکسوزیا دیا، یعنی ان کو اختیار دے دیا کہ تم پوری دنیا پر حکمرانی کرو، پوری کائنات پر۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلک، فلکیات کی تمام باتیں، زمین اور زمین کے نیچے کی تمام چیزیں، زمین کے پر کے تمام جاندار، سبزیاں اور درخت اور آسمانوں پر اڑنے والے تمام پرندے اور سب کچھ خدا نے پیدائش کی کتاب کے مطابق انسان کے اختیار میں دیے تھے، لیکن انسان نے اس ایکسوزیا کو کھو دیا، اختیار اس سے جاتا رہا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا تاکہ وہ اس ایکسوزیا کو، اس اختیار کو واپس لے سکے۔ ابلیس اس اختیار کو جس نے دھوکے سے چھین لیا آدم اور حوا سے، وہ اس دنیا میں اس اختیار کی مشق کرتا رہا اور اس نے کلیم کیا۔ جب یسوع مسیح کو اس نے آزمایا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ اس کا اختیار میرے پاس ہے۔ یسوع نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرے پاس نہیں ہے، بلکہ یسوع نے اس کی بات کو ماننے سے کہ تو مجھے سجدہ کر انکار کر دیا۔ لیکن جب یسوع نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، انہوں نے اس سزا کو جو قانونی طور پر اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس سزا کو برداشت کیا، قبول کیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا
जिस दिन तूने नाफरमानी की, जिस दिन तूने ये फल खाया, तू मर जाएगा, मौत तेरा मुकद्दर होगी, मौत सजा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को बर्दाश्त किया तो उसके बाद उन्होंने उसी एक्सक्लूसिया का ऐलान किया और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह थवातीरा की कलीसिया को खत लिखते हुए उसी इख्तियार की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे कामों पर पूरी दुनिया पर इख्तियार दूंगा। ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह उनको जो आखिर तक अमल करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे और उसकी बातों को आखिर तक मानेंगे, जान देने तक वफादार रहेंगे, वो उनको ये इख्तियार देता है। यीशु मसीह बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। और मैंने इस खत के शुरू में कहा था कि उसके पांव खालस पीतल के हैं, यानी उसकी बादशाहत को ऐसी मजबूती और इस्तेहकाम हासिल है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत उसके सामने ठहर नहीं सकती। दुनिया की बादशाहतों को ज़वाल है, लेकिन खुदा की बादशाहत को ज़वाल नहीं है। अब खुदा उसी बादशाहत में ईमानदारों को, मुझे और आपको, जो आखिर तक उसके कामों के मुआफिक अमल करेंगे, उनको कौमों पर ये इख्तियार बख्शता है। हमें वो को रेन में शरीक करेगा, यानी हम उसकी हाकमियत में उसके खानदान में शरीक हैं। यीशु मसीह हमारा भाई है और अगर मैं और आप हम यीशु को बादशाहों का बादशाह मानते, तस्लीम करते हैं और ये कहते हैं कि यीशु वो बादशाहों का बादशाह है, तो फिर आप अपने बारे में भी सोचिए कि आप क्या हैं। आप उसके साथ कोरेन, इस हुकूमत में आप उसके शरीक-ए-कार हैं, हम उसकी बादशाहत में शरीक हैं। और ये ईमानदारों के लिए कोई मामूली एजाज नहीं है। अगरचे हमें अभी कुछ दिखाई नहीं देता, अगरचे हमें अभी आईने में धुंधला नजर आता है, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ साफ देखेंगे। इसीलिए हमें शाही कायरों का फिरका कहा गया। हमारी रगों में शाही खून है, क्योंकि हमारा भाई और वो बादशाहों का बादशाह है और हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं। हम इस हुकूमत में, जो यीशु की हुकूमत है, जो यीशु की बादशाहत है, इसमें वो मुझे और आपको भी शरीक करता है। वो कहता है जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। और आगे वो उसको मजीद वाज़े कर देता है 27वीं आयत में, यहाँ पर लिखा है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। ये इख्तियार, ये इस्तेहकाक, हुक्मरानी का ये जो इस्तेहकाक है, वो खुदावंद के पास है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। आसा बाइबल मुकद्दस में कुव्वत, इख्तियार और हुकूमत की, इक़्तिदार की अलामत है। मिसाल के तौर पर आप आस्तर की किताब को पढ़ी है। उस ज़माने में फ़ारस की हुकूमत थी, ईरान या फ़ारस, ये आलमगीर सल्तनत थे
اور ان میں یہ رواج تھا کہ وہ عصا کو بڑھاتے تھے، سامنے کرتے تھے، اور جب وہ اپنا عصا بڑھاتے تھے اسی وقت کوئی شخص ان کے قریب جا سکتا تھا۔ یہ عصا ان کے اقتدار، اختیار، حکمرانی اور ان کی بادشاہت کی علامت تھا۔ یہ عصا جو بادشاہت کی علامت ہے، یہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ کلیسیا میں آپ کثرت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، ایسی کلیسیاؤں میں جو اسقفی نظام میں ہیں، جہاں پر بشپ چنے جاتے ہیں، ان میں عصا کی یہ تصویر آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی۔ بشپ صاحبان ہمیشہ ان کے لیے ان کے پاس ایک خوبصورت عصا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے، جس کو لے کر ان کے ساتھ کوئی شخص چلتا ہے، اور جب وہ اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں اس وقت وہ اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یہ عصا ان کے اقتدار اور اس روحانی اس دنیا میں کلیسیائی ان کے اقتدار کی علامت ہوتا ہے۔ سو عصا جو ہے یہ سلطنت کا نشان ہے، اور آپ کو یہ بہت مرتبہ پاک کلام میں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ زبور 45 اور اس کی 6 آیت کو دیکھیے، عبرانیوں پہلا باب اس کی 8 آیت کو دیکھیے۔ اے خداوند تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی عصا کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور یعقوب لکھا ہے گنتی کتاب 24 باب اور اس کی 17 آیت میں، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ خدا اس عصا کو پاک کلام میں اقتدار اور اختیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ عصا خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ عصا معمولی نہیں ہے، یہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا پلاسٹک کا عصا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا لکھا ہے، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح فاتح ہے، وہ خود مختار حاکم ہے، اس کے پاس حق ہے اور وہ حکومت کرتا ہے، اس کی حکمرانی ہمیشہ تک قائم رہے گی، اور اس کے پاس عصا ہے، یعنی لوہے کا عصا، یہ تنبیہ اور عدالت کا نشان ہے۔ یسوع مسیح عام لاٹھی سے چھڑ سے عدالت نہیں کرے گا، بلکہ لوہے کے عصا سے حکمرانی کرے گا یا کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وہ حکومت کرے گا، اور پھر یہ بھی میں بار بار آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس حکومت میں مجھے اور آپ کو اور ان تمام ایمانداروں کو جو اس کے مطابق آخر تک عمل کرتے ہیں، ان کو بھی اس اختیار میں شریک کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، یہ کمہار کے چاک کی تصویر ہے جس پر وہ برتن بناتا ہے۔ یہ بھی ایک عام تمثیل ہے جس کو آپ پرانے اور نئے عہد نامے میں 12 موقعوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کا یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ کمہار جب برتن بناتا ہے چاک پر کچی مٹی کے ساتھ، اس کو وہ گونتا ہے مٹی کو، اور پھر اس مٹی سے برتن بناتا ہے۔ برتن بناتے ہوئے اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور برتن درست نہ ہو تو وہ اس گیلی مٹی کو دوبارہ سے واپس کوئی نیا برتن بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جب برتن ایک دفعہ بن جائے اور اس کو آگ میں تپا لیا جائے اور مٹی کا یہ برتن مکمل صورت اختیار کر لے،
اس کے بعد اگر یہ برتن ٹوٹ جائے تو یہ دوبارہ کبھی نہیں جڑتا. اس کو آپ دوبارہ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ جس طرح سے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، یعنی خدا اپنی عدالت میں بدکاروں کو، گنہگاروں کو، ایزبل کے پیروکاروں کو، اس کے فرزندوں کو کمہار کے پکے ہوئے برتنوں کی طرح چکنا چور کر دے گا، ان برتنوں کو ٹھیکریوں میں تبدیل کر دے گا جن کا دوبارہ کوئی استعمال نہیں ہو سکے گا. اور پھر یسوع کہتے ہیں میں نے یہ اختیار اپنے باپ سے حاصل کیا ہے. میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے یوحنا 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. بیٹے کو یہ ایکسوزیا، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت کا کام کرے، اور عدالت کے کام میں بھی وہ مجھے اور آپ کو شریک کرتا ہے. اور پالوس رسول ایک جگہ پر کہتے ہیں اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا انصاف کریں گے. یو آر پریولیجڈ. ایماندار ہونے کی حیثیت سے آپ بڑے استحقاق یافتہ لوگ ہیں. اور میں 28ویں آیت کو بھی آج صبح جلدی سے آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس خط کو، تھواتیرا کے خط کو مکمل کر دیں. یہاں پر لکھا ہے میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. صبح کا یہ ستارہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان سالوں میں جب میں آپ کے درمیان مسیح یسوع کی خدمت کر رہا ہوں، انجیل کا مناد ہوں، میں نے صبح کے ستارے پہ ایک پورا درس دے رکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں، لیکن میں نے صبح کے ستارے پہ پورا ایک پیغام آپ کے ساتھ پیش کیا ہے. صبح کا یہ ستارہ خداوند یسوع مسیح کا لقب ہے. یسوع کو صبح کا ستارہ کہا گیا ہے یہاں پر میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. اور صبح کا یہ ستارہ عام طور پر اس کو سیارہ زہرہ یا وینس اس کو لیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے یہ سیارہ الل صبح آسمان پر نظر آتا ہے. ایک اور بات خاص میں نے اس دوران سیکھی، جب کسی کا کوئی انجام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیا بجھنے سے پہلے اس کی لو تیز ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا الٹ ہے. صبح کا یہ ستارہ جو ماہر ہیں فلکیات کے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے تاریک وقت رات کو الل صبح سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت تک مکمل تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آسمان پر وینس یہ سیارہ ظاہر ہوتا ہے جو صبح کا اعلان کرتا ہے کہ صبح آنے والی ہے، روشنی ہونے والی ہے. لیکن کلام ہمارے سامنے ایک اور بات بھی بیان کرتا ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ صبح کا ستارہ یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 14ویں باب میں ابلیس کو بھی کہا گیا، لوسیفر اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے کاموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. ابلیس کو بھی صبح کا ستارہ کہا گیا، اور وہاں پر اس سے مراد یہ لی جاتی ہے چونکہ وہ ایک مقرب فرشتے کے طور پر پیدا کیا گیا تھا. جب خدا نے لوسیفر کو پیدا کیا تو اس کو ایک مقرب فرشتے کے طور پر خدا نے مقرب فرشتے کے طور پر اس کو پیدا
کیا تھا، لیکن اس کا یہ عروج عارضی رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ اپنی روشنی کو دکھاتا ہے اور پھر یہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے خدا کے حضور سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے، یہ خدا کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ گھمنڈ کے المناک انجام اور طاقت کی خطرناک رغبت کا نشان ظاہر کرتا ہے۔ لوسیفر، جب ہم اس کو صبح کے ستارے کے طور پر پاک کلام میں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ جو طاقت کو حاصل کرنے کی جو رغبت ہے، قوت کو حاصل کرنے کی جو رغبت ہے، جو دوسروں پر حکمرانی کا یہ جو شوق ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو طاقت کا مرکز اور محور تصور کرنے لگتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا اس گھمنڈ اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے خود موجود ہوتا ہے۔ جیسے اس نے لوسیفر کو آسمان پر سے گرا کر اپنے فضل سے محروم کر دیا، اور اس نے لوسیفر سے اس اختیار کو واپس لینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہاں پر لکھا ہے کلام میں، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلہ سے لوسیفر سے اس اختیار کو لے لیا، لیکن بعد میں یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح صبح کے اس ستارے کو اپنے لیے اس لقب کو استعمال کرتے ہیں، I am the morning star۔ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جو غالب آئیں گے ان کو میں صبح کا ستارہ دوں گا۔ اور جب ہم یسوع کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح جب اس کو اور جگہ پر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، مکاشفہ کتاب اس کے 22ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں یسوع نے کہا، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یسوع مسیح چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی، لیکن آپ صبح کے ستارے کی چند باتوں کو خداوند یسوع مسیح میں دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ صبح کا یہ ستارہ ایک نئے دن کی آمد کا اعلان کرتا ہے اور نئی شروعات کا اعلان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی گنہگار انسانوں کی زندگی میں ایک نئے آغاز کا اعلان کرتا ہے، اور لکھا ہے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک نئی صبح کا، ایک نئی امید کا اعلان کرتے ہیں۔ صبح کا یہ ستارہ رہنمائی کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح دنیا کو یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں کہا، میں دنیا کا نور ہوں، اور وہ ہمیں اس تاریک دنیا سے نکلنے کے لیے راستے کی تلاش میں ہماری مدد کرتا ہے۔ صبح کا یہ ستارہ جب ہم اس کو یسوع مسیح کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ پرانے عہد نامے کی تمام نبوتوں کی تکمیل کا اعلان بھی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی آخرت کی امید کا نشان بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح صبح کا روشن ستارہ اندھیرے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، اور جب ہم اس زندگی کو ختم کرتے ہیں، جب ہم موت کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد بھی یہی صبح کا روشن ستارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے اور ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یسوع مسیح ہماری یقینی امید ہے، وہ ہماری صبح کا روشن ستارہ ہے،
اور جس طرح صبح کا ستارہ طلوع سحر کی خبر دیتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح ہمارے صبح کے روشن ستارے نے ہمیں ابدی زندگی کے طلوع کی بشارت دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک ایسا چراغ ہے جو ہمیں زندگی کا نشان بخشتا ہے۔ پطرس اپنے دوسرے خط پہلے باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتا ہے وہ ایک چراغ ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اس صبح کے ستارے کو آج اپنے دلوں میں چمکنے دیجئے، کیونکہ یہ صرف تھواتیرا کی کلیسیا کے نام پیغام نہیں ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یسوع مسیح آج سینٹ پال پریسبٹیرین چرچ سے بھی مخاطب ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ قوموں پر حکومت کرنے کا اختیار بخشتے ہیں، وہ آپ کو عدالت کا اختیار بخشتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک نئی صبح کی شروعات کریں اس صبح کے روشن ستارے کی قیادت میں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔